بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، کتاب یہاں آپ سامنے بیٹھے ہوئے عوام الناس سے ہیں. ہمارے اس اسٹیج پر ہم سب کے بزرگ اور محترم حضرت اقدس مولانا سید مصطفیٰ رفاعی جیلانی دامت برکاتہ کی تشریف فرما ہے. انہیں کی سرپرستی و صدارت میں اور انہیں کی توجہات کو لیتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے لفظ شاہی کی ضرورت کر رہا ہوں. یہ خطاب میں نے صرف آپ لوگوں سے کیا. بھائیوں بزرگوں، رمضان مبارک قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے اور ہم سب کو دعوت فکر دے رہا ہے. رمضان ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ماشاءاللہ کئی دفعہ بطور نعمت حاصل کرنے اور اس سے استفادے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 40 برس کا ہے، کوئی 25 سال کا ہے، کوئی 10 برس کا ہے. جتنے سال اس پر گزر چکے ہیں اتنے رمضان مبارک اس کو مل چکے ہیں. یہ اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے. نعمتیں اللہ کی دو طرح ہیں، ایک ظاہری نعمتیں ہیں اور ایک باطنی نعمت ہے. ہمیں عام طور پر احساس ہوتا ہے تو ظاہری نعمتوں کا کچھ ہو جاتا ہے، وہ بھی پورا نہیں ہوتا. اللہ کی نعمتوں کا پورا احساس تو ہم سب کو ہوتا ہی نہیں. حالانکہ اتنی نعمتیں، ظاہری نعمتیں بھی اللہ کی ہیں کہ خدا کی قسم ہماری توجہ بھی وہاں پر نہیں جا سکتی. موٹی کچھ چیزیں ہم جانتے ہیں، بھائی کھانا مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، سانس لینے کو اللہ نے سکت دی ہے، طاقت دی ہے، آنکھوں میں قوت بینائی عطا فرمائی ہے اور کانوں کے اندر قوت سماعت عطا فرمائی ہے. بولنے کے لیے اللہ نے ہمیں زبان میں قوت گویائی عطا فرمائی ہے اور اسی طرح دل دیا، دماغ دیا، یہ دیا، کھانے کو دیا، پینے کو دیا، کپڑے کو دیا، کپڑے دیے. یہ نعمتیں ہیں جو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے. اللہ کی بہت بڑی نعمت. کچھ نعمتیں ظاہری بھی ایسی ہیں کہ ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی نعمت ہماری طرف متوجہ ہے، لیکن ہماری عقل بھی وہاں نہیں جاتی، ہمارا دماغ وہاں تک نہیں پہنچتا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے آپ اس بات کا اندازہ کر سکیں گے. ایک بزرگ تھے، ان کے گھر پر ایک مہمان آئے. مہمان بھی بزرگ شخصیت. بہرحال کھانا کھلایا گیا، کمرے کا نظم کیا گیا اور پھر جب کھانا وانا کھا کر فراغت ہو گئی اور سونے کا نمبر آیا تو گھر والے بزرگ نے ان کو بتایا کہ آپ کے لیے میں نے ایک کمرہ مختص کیا ہے، آپ یہاں پر آرام فرمائیں، آپ کے لیے بیڈ ہے، آپ کے لیے ضرورت کی چیزیں ہیں، یہاں پانی رکھا ہے، یہ ہے، فلاں ہے. انہوں نے کہا بہت اچھا. پھر انہوں نے کہا میں بازو کے کمرے میں آرام کر رہا ہوں، اگر آپ کو کبھی بھی کوئی ضرورت پڑ جائے تو مجھے اٹھا دیں. خیر اس کے بعد ان کو سلا کر یعنی یہ سب کچھ بتا کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے اور سو گئے.
رات میں اچانک کسی وقت میزبان کی نیند کھلی تو انہوں نے سوچا کہ ذرا مہمان کو بھی چھان کے دیکھ لوں کیا حال ہے، کوئی ضرورت تو نہیں پیش آئی۔ چنانچہ وہ آہستہ سے گئے، دروازہ کھولا، جب دیکھا تو وہ بزرگ بیٹھ کر اونگ رہے تھے، لیٹے ہوئے نہیں تھے، صرف بیٹھے بیٹھے اونگ رہے تھے۔ تو ان کے جانے پر ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا، انہوں نے سلام کیا اور پوچھا کہ آپ نے آرام نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا میں آرام اسی طرح کرتا ہوں، بیٹھ کے سوتا ہوں، لیٹ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کیا پریشانی ہے آپ؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے ایک بیماری ہے، اس بیماری کو آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی۔ انہوں نے کہا کہ حلق کے اندر جہاں سے کھانا جاتا ہے وہاں پر ایک واشر ہوتا ہے، جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو واشر کھلتا ہے، کھانا اندر پہنچ جاتا ہے، جب کھانا اندر ہو جاتا ہے واشر خود بخود بند ہو جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے آدمی الٹا بھی ہو جاتا ہے تو کھانا باہر نہیں نکلتا، اس لیے کہ اللہ نے قدرتی طور پر اس میں ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بند ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا میرا وہ واشر خراب ہو گیا جس کی وجہ سے کھانا جب اندر جاتا ہے تو وہ واشر ٹھیک طور پر بند نہیں ہونے پاتا، اس لیے میں لیٹتا ہوں تو سارا کھانا باہر نکل آتا۔ انہوں نے کہا برس سے یہ بیماری مجھے لگی ہے اور مجھے آج تک اتنے سالوں میں لیٹ کر سونے کی نوبت نہیں، بس بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے یہ چھوٹا سا واشر جو اللہ نے آپ کے اور میرے سب کے اندر رکھا ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ یہ واشر بھی اللہ کی نعمت ہے؟ کبھی ہمارا دماغ نہیں ہے، یہ واقعہ سننے کے بعد سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب معلوم نہیں اللہ نے کیا کیا ہمارے جسم میں رکھا ہے، کہاں کیا کیا رکھا ہے، کیسے انداز کی چیزیں ہیں اور وہ کیسے جو ہے آپریٹ ہوتی ہے اور کام کرتی ہے اور ہم کو نفع پہنچاتی ہے اور پورے جسم کا نظام چلتا رہتا ہے اور ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں اور مختلف کام کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتوں سے چل رہا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا بھائی ظاہری نعمتیں ایک اس پر بھی ہماری پوری توجہ نہیں، اور نہیں باطنی نعمتیں تو اس کا تو حال یہ ہے کہ ہم باطنی نعمتوں کو نعمت ہی نہیں سمجھتے۔ باطنی نعمتیں کیا ہیں؟ ایمان باطنی نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے، علم باطنی نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اللہ کسی کو تقویٰ دے دے، نیکی کی توفیق عطا فرما دے، قرآن پڑھنا عطا فرما دے، قرآن کا ذوق و شوق عطا فرما دے، یہ سب اللہ کی بڑی بڑی عظیم الشان نعمت ہے، لیکن ہم عام طور پر ان نعمتوں کو نعمتیں نہیں سمجھتے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے اور پینے کی دعا سکھائی تو اس کے اندر یوں فرمایا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اس میں دیکھو کھانے اور پینے کے بعد کی دعا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، جس نے ہمیں پانی پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ عام طور پر آدمی مسلمان ہونے اور ایمان کی دولت کو نعمت ہی نہیں سمجھتا اور اس کا شکریہ ہی ادا نہیں کرتا۔ کھانے اور پانی کی نعمت پر کبھی کبھی شکریہ ادا کر لیتا ہے، لیکن نعمت ایمان پر، نعمت اسلام پر اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی کہ اللہ نے کتنی بڑی ہم کو نعمت عطا کی ہے، اسے اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری اس نفسیات کے پیش نظر دعا کے اندر اس کا اضافہ فرمایا۔ تو بھائیو یہ نعمتیں ہیں، ایمان نعمت ہے، اسلام نعمت ہے، اور نیکی، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، حج، عمرہ، اور یہ سب کی سب اللہ کی بڑی عظیم الشان نعمتیں ہیں۔ اور انہی نعمتوں کے اندر سے ایک نعمت ہے یہ رمضان مبارک کا عطیہ۔ اللہ کسی بندے کو رمضان مبارک عطا کر دے، اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے میرے اوپر بہت بڑا کرم کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے
جب رجب آتا تھا تبھی سے دعا شروع کر دیتے تھے، اور اس کے اندر یہ بھی فرماتے تھے وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، رمضان ہم کو عطا کر دیجیے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کا اور حضرات تابعین و تابعین کا طریقہ یہ تھا کہ ان کا آدھا سال تو اس بات پر گزرتا تھا، اس انتظار میں کہ رمضان آئے گا، دعائیں کرتے تھے اے اللہ ہمیں رمضان عطا کر دے۔ یہ 6 ماہ ان کے اس طرح گزر جاتے، اور پھر جب رمضان مبارک آتا تو رمضان کے اندر بڑی جد و جہد، بڑی محنت، مجاہدہ اللہ کو پانے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے، اپنی بگڑی کو بنانے کے لیے، اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، اپنے دل کو اللہ سے ملانے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ والا بنانے کے لیے پوری محنت اور پورا مجاہدہ کرتے، اور جب رمضان گزر جاتا تو افسوس میں 6 ماہ گزارتے، ہائے ہم سے رمضان گزر گیا، رمضان چلا گیا۔ اس کی نعمتیں ان کو معلوم، اس کے اندر کی جو برکتیں تھی وہ ان حضرات کے سامنے آشکارا تھی، اس لیے ان لوگوں کو رمضان کے آنے سے پہلے 6 ماہ دعائیں کرتے اور انتظار کرتے وہ گزار دیتے تھے، اور رمضان کے بعد 6 ماہ تک اس کے لیے افسوس کرتے گزار دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا بھائیوں رمضان مبارک بہت عظیم اللہ کی نعمت ہے، دعا کرے اللہ ہم کو وہاں تک پہنچا دے۔ ابھی تو 8-10 دن جو باقی رہ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خیریت کے ساتھ ان دنوں کو بھی پورا فرمائے، اور رمضان مبارک کی برکتوں سے، رحمتوں سے اور یہ عافیتوں سے، اس کے انوار اور برکات سے ہم سب کو استفادے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں رمضان مبارک آتا کیوں ہے؟ ایک سوال ہے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان ہمیں کیوں عطا کرتے ہیں؟ قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے جس کو ابھی میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس کے اندر اس کا جواب بھرپور اللہ نے عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر اے مسلمانوں روزوں کو فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا۔ کتبہ کے معنی ہے لکھ دیا گیا ہے، تمہارے اوپر روزوں کو لکھ دینے کا مطلب ہے اللہ نے اپنی تقدیری فیصلے میں تمہارے اوپر اس کو فرض کر دیا، اس لیے لکھنے کا لفظ لائے۔ اللہ لکھ دے تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر وہ ضروری ہو گیا، تو کہتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پچھلے امتوں کے اوپر بھی اس کو فرض کیا گیا تھا۔ یہ کیوں فرض کیا گیا رمضان کے روزوں کو؟ رمضان تم کو کیوں دیا جاتا ہے؟ رمضان کے اندر روزوں کو فرض کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنی اصلاح کر لو۔ اس جلسے کا عنوان کیا ہے؟ استقبال رمضان بھی ہے اور اصلاح معاشرہ بھی ہے۔ دیکھیے دونوں کا ربط پیدا ہو گیا کہ نہیں پیدا ہو گیا؟ رمضان کا اصلاح سے تعلق اسی آیت کریمہ سے سمجھ میں آ گیا۔ ابھی جناب ہمارے محترم دوست سلیمان خان صاحب وہ آپ کو ذکر کر رہے تھے، بتا رہے تھے اس جلسے کا عنوان رمضان مبارک کا استقبال بھی ہے اور اسی کے ساتھ اصلاح معاشرہ بھی ہے، دونوں کا بڑا گہرا ربط ہے۔ انہوں نے اشارہ اسی طرف کیا ہوگا، میں نے اسی کو آپ کے سامنے کھول دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں لعلکم تتقون، لعلکم تتقون کا ترجمہ عام طور پر جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، تاکہ تم لوگ تقوی شعار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی کی اسپرٹ پیدا ہو جائے۔ اس لیے رمضان تم کو دے کر اس کے اندر روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ اسی کو میں نے دوسرے الفاظ سے آپ کے سامنے کہا اصلاح کرنے کے لیے، اس لیے کہ تقوی آ گیا تو اصلاح ہو گئی کبھی ہو گئی۔ تقوی اور اصلاح ایک ہی چیز ہے نا، جب آدمی تقوی والا ہو جاتا ہے تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر اصلاح نہیں ہوتی تو تقوی کہاں ہوتا ہے؟ معلوم ہوا کہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ اصلاح
گویا کہ تقویٰ، اور تقویٰ گویا کہ اصلاح، اس لیے اللہ نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اپنے آپ کی اصلاح کر لو، اپنے دلوں کو بھی سنوار لو، اپنے ظاہر کو بھی بنا لو، اور انتہائی متقی و پرہیزگار اللہ کے لاڈلے بندے بن جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں اس لیے تم کو رمضان دے کر اس کے اندر روزوں کو فرض قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ چاہتے ہیں کہ کچھ ہمیں سال بھر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ملتے ملاتے بیپار کرتے دنیا کے دھندے کرتے، کبھی زبان کھولتے کبھی آنکھ کھولتے کبھی کان کھولتے، کچھ الٹی سیدھی جو ہو کر ہمارے دلوں پر گرد و غبار چڑھ جاتا ہے اور برائیاں دل کے اندر گھس جاتی ہیں یا ظاہر کی حد تک رہ جاتی ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں رمضان مبارک کا مہینہ آئے تو ہمارے تمام بندوں کا رینیول ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ رینیول ہو جائے، یعنی جو کچھ ہے الٹا سیدھا ہو گیا ہے ان سب کو صاف کر دیا جائے، پاک کر دیا جائے، دلوں کو بھی دھو دیا جائے، ظاہر کو بھی دھو دیا جائے، آنکھوں کو بھی دھو دیا جائے، کانوں کو بھی دھو دیا جائے، اور ہمارے جسموں کو بھی دھو دیا جائے، دل دماغ کو بھی دھو دیا جائے، ہماری روح کو بھی دھو دیا جائے، اور انتہائی پاکیزہ منزہ مجلہ مصفہ حق کو بنا کر اللہ متقی بنا کر اپنے دربار میں ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھو بھائیو، یہ دنیا ہے اور دنیا میں آپ لوگ کاروبار بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ ملازمت کرتے ہیں اور پھر گھروں میں اٹھتے اور بیٹھتے ہیں اور بیوی بچوں کے ساتھ میں رہتے ہیں، تو ایسے موقع پر کچھ نہ کچھ ایسی باتیں انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں جس سے اس کے اوپر گرد و غبار چڑھ جاتا ہے۔ گناہوں کا گرد و غبار، برائیوں کا گرد و غبار، یہ گناہوں کا گرد و غبار انسان کو ناپاک بنا دیتا ہے، اور جب ناپاکی آ جاتی ہے، ہم جب نماز کے لیے آتے ہیں تو حکم دیا گیا ہے وضو کر کے آنا، غسل نہیں ہے تو غسل کر کے آنا، اور وضو کر کر اور زبان کو بھی اور تمام جسم کے اعضاء کو پاکیزہ بنا کر مسجد میں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا۔ جو اللہ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنا منہ بھی صاف کر کے آیا کرو اور اپنے ظاہر کو بھی پاک و صاف بنا کر آیا کرو، تمہارے جسموں میں بھی کوئی بدبو نہ ہو، اتنا آپ اپنے آپ کو پاک بنا کر میرے دربار میں آنا، تو جو خدا ظاہر پر اتنا حکم لگاتا ہے وہ اللہ ہماری روحوں کو سڑتا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ جو ظاہری گرد و غبار اور نجاستیں ہوتی ہیں یہ تو پانی سے دھل جاتی، لیکن جو دل کے اندر لگ جانے والا اور روح کو ناپاک بنا دینے والا ہوتا ہے، یعنی گناہ، وہ تو بھائیوں پانی سے صاف نہیں ہوا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی روحوں کی طرف توجہ دیں، اپنے دلوں کو پاک بنائیں، اپنے دماغ کو پاک بنائیں۔ اسی لیے رمضان کا مبارک مہینہ ہم کو دیا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو بالکل پاکیزہ بنانے کی محنت کرو، اس لیے تم کو رمضان مبارک کا یہ پاکیزہ اور انتہائی منور مہینہ دیا گیا۔ مجھے ایک بزرگ کا قصہ یاد آ گیا بیچ میں۔ علامہ ابن الجوزی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو اپنے زمانے کے عظیم محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مؤرخ بھی تھے، بہت بڑے صوفی اور بزرگ اور اللہ والے، سووں کتابوں کے مصنف تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کسی زمانے کا کہ ابو بکر المسکی کے نام سے ایک بزرگ گزرے۔ ابو بکر المسکی، ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو ہو جائے گا ابو بکر مشکی۔ مشک معلوم ہے جو خوشبو ہوتی ہے، وہی لفظ ہے، وہ عربی میں مسک کہتے ہیں، اردو میں مشک کہتے ہیں، اسی سے مسکی اور مشکی بن گیا۔ ان کا نام پڑ گیا تھا ابو بکر مشکی، یعنی خوشبو والے، مشک والے ابو بکر۔ بڑے عابد، بڑے صاحب اپنے زمانے کے تھے،
ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بار ان کے کسی مرید نے، شاگرد نے ان سے یہ عرض کیا کہ حضرت آپ جو خوشبو استعمال کرتے ہیں ایسی خوشبو تو ہم نے کہیں نہیں دیکھی، اگر آپ نام بتا دیں تو ہم بھی خرید لیں، کیا نام ہے اس خوشبو کا اور کہاں ملتی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میں تو کوئی خوشبو استعمال ہی نہیں کرتا۔ اسے اور بھی تعجب ہوا، ایسی خوشبو کہ کہیں ایسی نہیں نظر آتی، اور یہ کہتے ہیں کہ میں تو خوشبو ہی استعمال نہیں کرتا۔ کہا حضرت آپ کے پاس سے تو ایسی خوشبو آتی ہے کہ دنیا میں ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا یہ خوشبو میرے اندر قدرتی طور پر ہے، میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا، اور یہ قدرتی خوشبو میرے اندر ایک واقعے کے بعد پیدا ہوئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا جب میں جوان تھا، یہاں بہت سے جوان بیٹھے ہیں، اور جوان کو بھی بوڑھوں کو سب کو سننا چاہیے، اور جوانوں کو زیادہ۔ کہتے ہیں وہ بزرگ کہ میں جوان تھا اور اللہ نے مجھے انتہائی خوبصورتی عطا فرمائی، جو دیکھتا وہ فریفتہ ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ چلتے ہوئے جا رہا تھا کسی سڑک پر، راستے پر، اس راستے پر ایک مکان تھا، اور اس مکان کے دروازے پر ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے مجھ کو دیکھ کر اشارے سے بلایا کہ ایک ضرورت ہے آؤ۔ کہتے ہیں کہ میں قریب گیا کہ عورت ذات ہے، ہو سکتا ہے کوئی سودا لانا ہو، کوئی ضرورت پڑ گئی ہو۔ کہتے ہیں کہ میں قریب گیا تو اس نے کہا ذرا ارجنٹ جلدی اندر آ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں اندر گیا تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اندر سے بند کرنے کے بعد انتہائی بری خواہش کا اظہار کیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میرے اوزان خطا ہو گئے اور میرے بدن کے اوپر کپکپی تاری ہو گئی اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ سے ڈر، آخرت کی فکر کر، اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا سے ہم اپنی آنکھوں کو، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کی آنکھوں سے تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی آنکھوں سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کو حاضر ناظر ہے، ہم کو دیکھ رہا، لیکن اس کے اوپر شہوت کا ایسا بھوت چڑھا تھا کہ وہ کوئی بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ اور جب میں نے انکار کیا تو اس نے مجھ کو دھمکی دی۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے میری خواہش کو پورا نہیں کیا تو میں دروازہ کھول کر باہر لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ تم میرے سے برائی کرنے کے لیے میرے دروازے میں گھس آ رہے ہو۔ اب ذرا سچویشن کا اندازہ کیجیے، کیا اندازہ ہے؟ ادھر اس کی بات مانتے ہیں تو اللہ ناراض، اس کی بات نہیں مانتے ہیں تو یہ دھمکی دیتی ہے کہ میں لوگوں کو یوں کہوں گی کہ تم میرے گھر میں گھس آئے تھے برائی کے لیے۔ اگر یہ عورت کھول کر دروازہ لوگوں کو بتائے تو ہر آدمی یہی تو سچ سمجھے گا کہ ہاں بھائی یہ مولانا کو اندر جانے کی کیا ضرورت تھی، کیوں گئے تھے، اور یہی سب کہیں گے اور جھوٹے برسائیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا، لیکن ہر پریشانی میں اللہ کو پکارو، وہی تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والا، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی راستہ نکالنے والا، وہی منزلوں کو طے کرانے والا، وہی ہماری ہر حاجت و ضرورت میں مدد دینے والا، کوئی نہیں سوائے اس کے۔ لہذا کہیں پر بھی ہو اور کیسے بھی مسئلے میں ہو، پکارنا ہو تو اللہ کو پکار۔ کہتے ہیں کہ میں دل میں اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ اللہ میں آپ کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا اور مخلوق کے سامنے بے عزت بھی نہیں ہونا چاہتا، آپ کوئی راہ نکال دیجئے مجھے بچا لیں۔ کہتے ہیں کھٹ سے ایک بات دل میں آئی تو میں نے اس پر عمل کیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت سے کہا کہ اچھا ذرا ٹھیک ہے، مجھے استنجا خانے جانا ہے، ضروریات سے فارغ ہونا ہے، پھر اس کے بعد تیار ہو کے آنا ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا، اب وہ یہ سمجھی کہ یہ میری خواہش پورا کرنے تیار ہوگا۔ پہلے زمانے کے جو بیت الخلا ہوتے تھے وہ ایسے ہوتے تھے کہ گندگی وہیں پڑی رہتی تھی، پھر اس کو ٹوکروں میں اٹھا کے باہر لے جا کے پھینکا جاتا تھا، یہ ڈرینیج سسٹم موجود نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ بیت الخلا کا دروازہ مجھ کو دکھائی، میں اندر چلا گیا۔ اندر جانے کے بعد جتنی غلاظت اور نجاست وہاں پر موجود تھی
میں نے اس کو جو دل میں آئی تھی اس پر عمل کرتے ہوئے میرے جسم پر، کپڑوں پر، سر پر، چہرے پر، سب پر اس گندگی کو مل لیا۔ اللہ اکبر! اللہ کا کیسا عاشق بنتا ہے، اللہ کی محبت میں کیسا چور سرشار ہے۔ گندگی، ظاہری گندگی اٹھایا اور جسم پر مل لیا، سر پر مل لیا، چہرے پر مل لیا، کپڑوں پر مل لیا۔ کہتے ہیں کہ سب کچھ کرنے کے بعد جب میں باہر نکلا وہ انتظار میں ہے کہ میں اس کی خواہش پوری کرنے آؤں گا۔ جب مجھے اس حالت میں دیکھا تو اس نے خیال کیا کہ میں پاگل ہوں، اس لیے اس نے فوراً دروازہ کھولا اور کہا کہ پاگل ہے، بھاگ جا یہاں سے، بھاگ جا یہاں سے۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر کرتے ہوئے باہر نکل گیا کہ اللہ نے مجھے معصیت سے بچا لیا، اگرچہ کہ مصیبت میں پھنس گیا۔ دیکھو، ایک ہے مصیبت، ایک ہے معصیت۔ مصیبت اللہ سے دور نہیں کرتی، اللہ سے قریب کرتی ہے، اور معصیت اللہ سے دور کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے باہر نکلا، لوگ دیکھ کر میرا تماشا بنانے لگے اور تانے دینے لگے، الٹی سیدھی ہانکنے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا پاگل ہے، کوئی کہہ رہا تھا بے وقوف ہے، مختلف انداز سے باتیں کہتے جا رہے تھے، اور کوئی میرے اوپر جو ہے کچھ پھینک بھی رہا تھا، لیکن میں اللہ کا شکر کرتے ہوئے جلدی جلدی جا رہا تھا اپنے گھر کو، یہ خیال کرتے ہوئے یہ مصیبت، یہ کوئی بات نہیں، اب میں جاؤں گا، یہ ظاہری نجاست میں پانی استعمال کروں گا اور نہاؤں گا، دھوؤں گا، یہ صاف ہو جائے گی۔ اگر میں معصیت کا ارتکاب کرتا تو یہ ظاہری پانی سے کبھی پاک نہ ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ گھر گیا اور حمام گیا، نہایا اور دھویا، جو ہی باہر نکلا گندگی صاف ہو چکی تھی، اور اسی کے ساتھ میرے جسم سے خوشبو مہکنے لگی اور پھوٹنے لگی، اور جو اس تاریخ کو شروع ہوئی وہ آج تک میرے جسم میں موجود ہے اور ان کی موت تک وہ باقی ہے۔ اس واقعے سے بتانا یہ تھا، ایک ہوتی ہے ظاہری نجاست، یہ کوئی بات نہیں ہے، آپ دھوتے ہیں۔ میں اس پر یہ نقطہ عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ نے ہمیں مسجد میں آنے کے لیے یہ حکم دیا ہے ظاہری نجاستوں سے اپنے آپ کو پاک کرو، میں تجھے سے اپنے آپ کو پاک کرو، منہ کو بھی صاف کرو، تمام گندگیوں کو جو ظاہری گندگیاں ہیں ان سب کو نکال کر میرے دربار میں آؤ۔ تو جو اللہ ہمیں ہمارے جسموں کو صاف رکھنے کا حکم دیتے ہیں، وہ اللہ ہماری روحوں کو سڑا ہوا کبھی دیکھ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ میرے شیخ و مرشد اور استاذ حضرت شاہ مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ ایک حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود کی طرح اپنے گھروں کے سامنے والے یعنی صحن والے حصے کو ناپاک نہ رکھو، وہاں پر کچرا اور کوڑا نہ ڈالا کرو، اپنے گھر کے سامنے والے حصے کو بھی پاک و صاف رکھا کرو۔ یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت اس حدیث کا حوالہ دے کر فرماتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کے سامنے جو حصہ ہوتا ہے وہ گھر کے خارج ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام پاک و صاف رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو گھر کے اندر والے حصے کو کس قدر پاک و صاف رکھنے کا حکم ہوگا، اور جب گھر کے اندر پاک و صاف رکھنے کا حکم ہے تو خود ہمارے کپڑوں کو پاک رکھنے کا کتنا حکم ہوگا، اور جب اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کا حکم ہے تو ہمارے جسموں کو پاک رکھنے کا کتنا حکم ہوگا۔ جب جسموں کو بھی پاک رکھنے کا حکم ہے تو ہمارے دل کو اور روح کو پاک رکھنے کا کتنا حکم، لیکن عام طور پر اس پر توجہ نہیں ہوتی۔ تو بھائیوں، رمضان مبارک دراصل ہماری روحوں کی صفائی کا مہینہ ہے، ہمارے قلوب کی اصلاح کا مہینہ ہے، اس کے اندر سے گناہوں کے مادے کو نکالنے اور اس کے اندر تقوی کی اسپرٹ بھرنے کا یہ مہینہ ہے۔ اس کے لیے رمضان مبارک ہم کو عطا کیا گیا ہے، لہذا رمضان مبارک میں ہمیں اس بات کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہوں کے قریب نہ جائیں۔ ایک بات اس لیے کہ گناہ کرتے رہیں گے
تو گناہ میں سڑتے رہیں گے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آدمی لپت ہوتا رہے گناہوں میں اور وہ پاک و صاف ہو جائے رمضان کے آنے سے۔ رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا گیا ہے تاکہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، لہذا ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کا نام ہے ظاہری گناہ اور ایک کا نام ہے باطنی گناہ۔ ظاہری گناہ جیسے آنکھ اٹھا کر غلط جگہ دیکھ لیا، زبان سے غیبت کر ڈالی یا جھوٹ بول دیا، کان سے کچھ نہ سننے والی بات سننے لگا، یہ وہ گناہ ہے جو جسم کے ظاہری اعضاء سے سرزد ہوتے ہیں۔ اور کچھ گناہ کا تعلق ہمارے دل سے ہے، جو گناہ دل سے ہوتے ہیں ان کا نام ہے قلبی گناہ یا باطنی گناہ، جیسے مثال کے طور پر ریاکاری، تکبر، عجب و خود پسندی، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جانا، غفلت کی بیماری کا دل کے اوپر آ جانا، یہ وہ بیماریاں ہیں جو دل کے اندر پیدا ہو۔ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ریاکاری ہے، تکبر ہے، عجب و خود پسندی ہے، یہ چیزیں دل کے اندر آتی ہیں اور دل کو سنداس بنا کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن عام طور پر اس پر توجہ نہیں ہوتی کہ ہمارے دل کے اندر کیسے کیسے گناہ پہ آ کے اپنا ڈیرا بنا لیا۔ جب دل ناپاک ہوگا تو اللہ اس دل کو ناپسند کرتے، اس روح کو ناپسند کرتے جو روح ان گناہوں کو دھوئے پھر رہی ہے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ظاہری گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، باطنی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ قرآن کریم کا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، باطنی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ ظاہری کوئی گناہ نہ ہو، باطنی کوئی گناہ نہ ہو، تمام قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ فرض قرار دیا گیا۔ علماء نے اصول لکھا ہے کہ اگر اللہ کوئی حکم دیتے، اسے کہتے ہیں عربی میں امر، اللہ کسی بات کا حکم دیتے تو حکم خدا بندی جو ہوتا ہے وہ فرضیت کو بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ الامر بالوجوب، یعنی ایک چیز واجب ہے، ایک چیز ضروری ہے، ایک چیز ہمارے اوپر فرض ہے، یہ اس وقت ثابت ہوتا ہے جب اللہ کسی بات کا ہم کو حکم دیتے۔ یہاں اللہ نے حکم دیا ہے باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، ضرور امر کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، معلوم ہوا گناہوں سے بچنا ہمارے اوپر فرض قرار دیا گیا۔ تو ایک بات تو رمضان میں ہم سب کو یہ کرنا ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے کہ ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ کہنے لگے ہاں ایک مہینہ بچ جائیں گے ہم لوگ، جب رمضان چلا جائے گا تو پھر ہماری بندش کھل جائے گی۔ اگر ایسا ہے تو پھر بے فائدہ ہے، اس لیے کہ بھائیو رمضان مبارک کا مہینہ دراصل ایک ماہ ٹریننگ کے لیے ہے تاکہ سال بھر اس ٹریننگ کے مطابق ہماری زندگی گزرتی ہے۔ ہمارے بزرگ بازو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے شیخ محترم حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ، ان کا ایک جملہ مجھ کو یاد آ گیا۔ حضرت نے فرمایا رمضان مبارک کا مہینہ جس میں روزے رکھے جاتے ہیں یہ چھوٹے روزوں کے لیے زمانہ ہے، یہ چھوٹا روزہ ہے جو رمضان میں ہوتا ہے، رمضان کے بعد بڑا روزہ شروع ہوتا ہے، وہ پورے سال کا روزہ۔ رمضان میں جو روزہ ہے وہ کھانے کا روزہ، پینے کا روزہ، جائز خواہشات کو نہ کر کے اس کا روزہ، یہ رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ ہوتا ہے جس کو ہم روزہ کہتے ہیں۔ اب اس میں ٹریننگ یہ لینا ہے کہ جب ہم نے کھانا چھوڑ دیا، جب ہم نے پینا چھوڑ دیا، جب ہم نے اپنی بیوی سے ملنا بھی چھوڑ دیا، جائز خواہشات کے اوپر بھی ہم نے پابندی لگا دی۔ کیوں لگا دی؟ اللہ نے حکم دیا رمضان میں نہ کھاؤ، اللہ نے حکم دیا رمضان میں نہ پیو، یعنی دن کے اندر نہ کھاؤ، دن کے اندر نہ پیو۔
پیو, دن کے اندر اپنی بیوی سے بھی نہ ملو, اپنی جائز خواہشات کو بھی پوری نہ کرو, اس لیے کہ تمہارے اوپر رمضان کے دنوں کے اندر اس کو ضروری قرار دیا گیا ہے, ان سب کی پابندی تمہارے اوپر عائد کر دی گئی ہے. تو اس میں ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ جب اللہ کے حکم پر تم اپنی جائز خواہشات کو چھوڑ دیتے ہو تو جو چیز ہمیشہ کے لیے ناجائز ہے, جھوٹ ہمیشہ کے لیے ناجائز, غیبت ہمیشہ کے لیے ناجائز, اور جو ہے سود ہمیشہ کے لیے ناجائز, رشوت ہمیشہ کے لیے ناجائز, آنکھوں کا غلط استعمال ہمیشہ کے لیے ناجائز, اسی طریقے پر حسد اور کینہ اور بغض یہ ہمیشہ کے لیے ناجائز. جب یہ سب ہمیشہ کے لیے ناجائز چیزیں ہیں تو رمضان میں تو بدرجہ اولا ان سے پرہیز کرنا. جب رمضان میں جائز خواہشات پر پابندی سے ناجائز خواہشات کو کنٹرول میں لانے کی طاقت ہم سب کو عطا کی جاتی ہے جس کا نام ہے تقوی. حضرت نے فرمایا یہ اسپرٹ ایک مہینے کی تربیت سے ہم کو دے کر یہ مقصود ہے کہ سال بھر کا بڑا روزہ وہ ہمیشہ کا روزہ اس کو پورا کرتے رہے. یہ روزہ ہمیشہ, آج بھی روزہ ہے ہمارا, آپ کا ہے روزہ نہیں ہے؟ نہیں ہے, ہونا چاہیے. ہر مسلمان کو روزہ رکھنا چاہیے. جھوٹ سے روزہ, غیبت سے روزہ, حسد سے روزہ, بغض سے روزہ, نماز نہ چھوڑنے کا روزہ. نماز نہ پڑھیں گے روزہ ٹوٹ گیا. نماز نہ پڑھ کر اللہ کو ناراض نہ کریں بلکہ پابندی کریں, نہ چھوڑنے کا عمل کریں, یہ ہے اس کا روزہ. اسی طریقے پر تمام کے تمام محرمات, تمام کے تمام ناجائز چیزیں اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑے رہنا ہے, لہذا اس کا روزہ تو ہمیشہ ہے. حضرت نے فرمایا رمضان کے چھوٹے روزے کی تربیت سے سال بھر کے بڑے روزے کے لیے اہمیت دی جاتی ہے, اس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. اس کو ہمیں رمضان کے اندر اپنے دل میں بٹھا کر اپنے آپ کو اس طرح بنانے کی فکر کرنا چاہیے کہ رمضان کے بعد گناہ نہیں کرنا ہے, اس کے لیے رمضان میں چھوڑ رہا ہوں. رمضان کے بعد مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے, اس لیے رمضان میں جھوٹ کو چھوڑ رہا ہوں. رمضان کے بعد مجھے نماز کبھی نہیں چھوڑنا ہے, اس لیے رمضان میں پوری پابندی کر رہا ہوں. رمضان کے بعد مجھے کسی کو گالی نہیں دینا ہے, اس لیے رمضان کے اندر میں گالی نہیں دے رہا. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی رمضان مبارک کے اندر جھوٹ کو نہ چھوڑے, جھوٹی باتوں پر عمل کو نہ چھوڑے, تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ یہ آدمی بھوکا اور پیاسا مرے. جب اسے جھوٹ نہیں چھوڑنا, گناہ نہیں چھوڑنا, غیبت نہیں چھوڑنا اور محرمات کو نہیں چھوڑنا, رمضان میں سب کچھ کرنا ہے, تو یہ بیچارہ خامخواہ بھوکا کیوں مر رہا ہے؟ ارے بھوکا رکھنے سے, پیاسا رکھنے سے, جائز خواہشات پر پابندی لگانے سے, حرام کاموں سے بچانا مقصود ہے, اور سال بھر کے لیے اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو تربیت یافتہ بنانے کی کوشش کیجیے. یہ رمضان مبارک اب آ رہا ہے تو ہم سب کے سب عہد کر کے جائے رمضان اس طرح گزاریں گے کہ اس کے اندر ہم کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کریں انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہوئی. دوسری بات, تمام قسم کی عبادات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. رمضان مبارک کا مہینہ جہاں اس بات کا مہینہ ہے کہ ہم کو گناہوں سے بچا کر پاک کرے, وہیں یہ بھی سوچنا ہے کہ اللہ ہمیں پاک کیوں بنانا چاہتے ہیں. بچے کو ماں تیار کرتی ہے, نہلاتی ہے, دھلاتی ہے, کپڑے پہناتی ہے, کیوں؟ اسے اپنے قریب کرنے کے لیے یا کہیں دعوت میں بھیجنے کے لیے, اسی کے لیے تیاری ہوتی ہے. اسی طرح رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو ہم کو تیار کر کے پاک و صاف بنانا چاہتے ہیں. پاک و صاف اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں, اللہ کی قربت ہم کو میسر آ جائے. اس لیے کہ گندی چیز اللہ کے ہاں مقبول نہیں.
جب اللہ کے ہاں گندی چیز مقبول نہیں تو اللہ چاہتے ہیں کہ تم پاک بنو، صاف بنو، متقی بنو، پرہیزگار بنو، اور اس کے لیے تیار کر کے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اپنے سے ہم کو قریب کر لے، اور قریب کرنے کے لیے بھائیو چند کام کرنا ضروری ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت، اللہ سے تعلق کے لیے اپنے آپ کا مجاہدے میں لگا دے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جاتا اللہ کے نبی کا رنگ ہی بدل جاتا، اور پھر جب آخری عشرہ آتا تو پھر تو اللہ کے نبی علیہ السلام بالکل اس طرح مجاہدے میں لگ جاتے تھے گویا کہ ہمارے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور ایک حدیث میں انہوں نے ہی فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی اپنی کمر کو کس کے باندھ لیتے۔ علماء نے اس کے دو مطلب لکھے ہیں، ایک مطلب کمر کس لینے کا یہ ہے کہ مجاہدے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے، دن رات عبادت میں، کبھی تلاوت ہو رہی ہے اور کبھی نماز ہو رہی ہے، اور روزہ تو ہوتا ہی تھا، اس کے علاوہ بھی مختلف انداز کی عبادتوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو لگا دیتے تھے، اور جب آخری عشرہ آتا تو پورا عشرہ، آخری عشرہ اللہ کی عبادت میں اس طرح لگ جاتا تھا کہ پل بھر کسی اور کے لیے کام نہیں ہوتا۔ یہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول۔ اس لیے ہمیں بھی رمضان مبارک کے مہینے میں گناہوں سے بچنے کے ساتھ عبادات کی دلچسپی، اللہ سے تعلق و محبت پیدا کرنے کے لیے جد و جہد اور مجاہدہ یہ کرتا رہنا چاہیے۔ اسے کہ رمضان مجاہدے کا مہینہ ہے، اس کے اندر خوب مجاہدہ کرو۔ جب مجاہدہ کریں گے، محنت کریں گے، راتوں میں تراویح پڑھیں گے، دن کے اندر روزہ رکھیں گے، تو یہ عبادتیں ہماری اللہ کے ہاں ہمیں قابل قبول بنا دے گی، اللہ ہمیں اپنے سے قرب عطا فرمائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں دن میں روزہ اور رات میں تراویح دونوں میں نسبت ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، یہ روزہ دراصل ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام عبادتیں دراصل اللہ کے عشق کے مظاہرے کے لیے ہوتی ہے۔ نماز بھی اللہ کے عشق کا مظاہرہ ہے، روزہ بھی اللہ کے عشق کا مظاہرہ ہے، اور اسی طریقے پر حج یہ بھی اللہ کے عشق کا مظاہرہ ہے۔ آدمی حج کے لیے جاتا ہے، گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، اوپر ایک نیچے ایک چادر اوڑھ لیتا ہے، گویا کہ مجنوں بن جاتا ہے۔ جیسے لیلا کا مجنوں وہ تھا، یہ مولا کا مجنوں بن کے جاتا ہے۔ کوئی لیلا کا مجنوں تو کوئی مولا کا مجنوں۔ یہ مولا کا مجنوں سب کو چھوڑ کر اب ناخن بڑھ گئے ہیں وہ بھی نہیں کاٹتا، بال بھی بیڑن کے ہیں اس کی بھی اسے پرواہ نہیں، میل کچیل ہو جائے تو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے دربار میں جاتا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، مجنونانہ اور عاشقانہ اللہ کے گھر کے طواف کو بہت بڑی عبادت اسی لیے قرار دیا گیا، اور بڑی اہم ترین عبادت ہے وہ۔ وہاں پر جانے کے بعد اللہ کے گھر کو ادھر سے ادھر چکر لگاتا رہتا ہے۔ اسی طرح بھائیوں یہ عبادت جس کا نام ہے روزہ، یہ بھی ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ عاشقانہ عبادت اس لیے ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا بندے کو کہ میری محبت میں کھانا بند کر دے، میری محبت میں تجھے پیاس لگے تب بھی پانی نہ پینا، میری محبت میں اپنی جائز خواہشات کے اوپر پابندی عائد کر دینا۔ یہ اب اللہ کا عاشق بندہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے، سخت ترین پیاس لگتی ہے، اوپر سے سورج اس کے اوپر گرمی برساتا ہے، حلق میں کانٹے پڑتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو اگر کوئی کہے 1,00,000 روپے تجھے دیتا ہوں ایک قطرہ اندر پانی ڈالنا، کیا بھائی آپ میں سے کوئی تیار ہے؟ نہیں۔ کیوں تیار نہیں؟ اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں آپ کہتے ہیں کہ 1,00,000 روپے کو لات مارتا ہوں، مجھے 1,00,000 روپے نہیں چاہیے، میں ایک قطرہ پانی اندر نہیں اتار سکتا، ایک لقمہ کیا ایک دانہ کھانے کے اندر نہیں اتار سکتا۔ یہ اسی لیے آپ کہتے ہیں اللہ کے لیے یہ عاشقانہ عبادت ہے۔ تو دن بھر
بندہ اللہ کی محبت میں اور اللہ کے عشق میں چور ہو کر، اللہ کے عشق میں سرشار ہو کر بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، جائز خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، دیوانہ وار اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر پورا دن گزارتا ہے، اور جب دن گزارتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، دن بھر میری محبت میں اور میری ملاقات کی طلب میں، میری جستجو میں، مجھے دیکھنے کی خواہش میں تو نے رمضان میں روزہ رکھا، اب میں تجھے رات میں اپنے دربار میں آنے کی اجازت دیتا ہوں، میں رات میں آ جانا، وہاں ملاقات ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے تراویح۔ کتنے لوگ ایسے ہیں دن میں روزہ رکھتے ہیں لیکن رات میں تراویح نہیں پڑھتے؟ ان کی مثال ایسی ہے جیسے فرض کرو کہ ایک آدمی کہتا رہا میں فلاں کا بڑا عاشق ہوں، فلاں کا بڑا عاشق ہوں، فلاں کا بڑا عاشق ہوں، وہ مجھے مل جائے تو میں اس کا دیدار کروں، میں اسے مل جائے تو اسے چوم لوں۔ اس کے محبوب نے اس سے کہا کہ فلاں ٹائم ہے، اس وقت میں آ کے مل لینا۔ یہ کہتا مجھے نیند بہت آ رہی ہے، میں سونا چاہتا ہوں۔ آپ بتاؤ کہ سچا عاشق ہے جھوٹا عاشق؟ یہ جھوٹا عاشق۔ اسی طرح رمضان کا روزہ رکھا اور رات میں اللہ نے کہا میرا دربار تیرے لیے کھلا ہوا ہے، وہاں نماز پڑھنے کے لیے آ جانا۔ یہ نماز معراج المومنین ہے۔ اللہ کے نبی کو آسمانوں پر بلا کر اللہ نے اپنا دیدار کرایا تھا، وہ تو تم کو نصیب نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی ایک جو ہے چھوٹی سی جھلک یہ ہے کہ تم رمضان میں رات میں آؤ میرے دربار میں، وہاں پر جو ہے لگے گا اللہ کا دربار، اور اس کے اندر نماز تم پڑھنا، وہ تمہاری نماز میرے سے ملاقات ہے، میرے سے مناجات ہے، میرا دیدار ہے، میری معراج ہے، وہاں پر آ کر ملاقات کر لینا۔ اس سے معلوم ہوا دن کے روزوں اور رات کی نماز کے اندر کس قدر تعلق موجود ہے۔ اس لیے بھائیوں دن بھر روزہ رکھو اللہ کی محبت میں، اور رات میں رمضان کے اندر تراویح پڑھا کرو، اور دن بھر کی نمازیں بھی پڑھنا ہے، نماز پڑھتے رہنا اور گناہوں سے بچتے رہنا، اور رمضان کا روزہ بھی رکھنا، اور اس کے ساتھ تراویح پڑھنا اور تلاوت کلام اللہ کا اہتمام۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جو کچھ قرآن آپ کے اوپر نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا دور نکالتے، کثرت سے تلاوت کرواتے، اور جبریل امین علیہ السلام بھی ہر رمضان کی رات میں تشریف لاتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل دونوں مل کر قرآن کا دور نکالا کرتے ہیں۔ یہ جو آج حفاظ کرام دور نکالا کرتے ہیں وہ وہی سنت ہے جو جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی سنت وہاں پر ہوتی تھی، وہ آج بھی دور نکالا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم سب کو بھی قرآن کریم کی بڑی اہمیت کے ساتھ تلاوت کرنا چاہیے۔ بہت سے بزرگان دین گزرے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا رمضان کے روزوں کے ساتھ تلاوت کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، یعنی دنیا کا کوئی کام نہیں کرتے۔ ہمارے زمانے میں ابھی قریب میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کانوی نور اللہ مرقدہ گزرے ہیں، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے رمضان کے اندر روزانہ 7 قرآن پڑھا کرتے ہیں، اور ایک رمضان کے اندر پورے 40 قرآن ختم کیا کرتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر روز ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، عام دنوں کے اندر ہر روز ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ ہر مہینے میں ایک قرآن ہوتا تھا، رمضان آتا تھا تو رمضان کے اندر 60 قرآن ختم کیا تھا۔ یہ معمول تھا امام شافعی کا۔ اور اسی طرح امام مالک کے بارے میں آتا ہے، امام مالک بڑے محدث تھے، عظیم محدث تھے، دور دور سے طلبہ ان کی خدمت میں آتے تھے، حدیث کا علم حاصل کرتے تھے، وہ درس دیا کرتے تھے، بڑے جاہ والے بزرگ تھے، ان کے دربار میں تو بادشاہ بھی جاتے ہوئے کام چاہتا۔ ان کا معمول یہ تھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو درس بند، ملاقات بند، سب کچھ بند، صرف قرآن کریم کی تلاوت ہوا کرتی۔ تو ایسے بہت سارے بزرگان دین گزرے ہیں جنہوں نے رمضان مبارک کے مہینے کو قرآن کا مہینہ قرار دیا۔ تو
قرآن سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا. معلوم ہوا قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے. قرآن کریم کے نزول دو ہیں. ایک نزول وہ ہے جو لوح محفوظ سے اٹھا کر اللہ نے آسمان دنیا پر، وہاں ایک اللہ کا گھر ہے اس کا نام ہے بیت العزت، وہاں پر نازل فرمایا. یہ جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں نازل فرمایا تھا، یہ مکمل قرآن ایک ہی دفعہ رمضان مبارک کی تاریخوں کے اندر نازل فرمایا گیا اور یہ لیلۃ القدر میں واقع ہوا، جس کا ذکر دوسری جگہ موجود ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ایک اور جگہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. لیلۃ القدر میں، لیلۃ مبارکہ میں ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. یہ ایک دفعہ لوح محفوظ سے نازل فرما کر پہلے آسمان پر رکھ دیا گیا اور پھر دنیا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر اطہر پر دوسرا نزول ہوا، وہاں سے آپ کے دل پر نازل فرمایا گیا. لیکن یہ ایک دفعہ نہیں ہوا بلکہ وقتاً فوقتاً، کبھی ایک آیت، کبھی دو آیتیں، کبھی 10-15 آیتیں، کبھی ایک چھوٹی سورت اور کبھی کوئی بڑی سورت، کبھی ایک رکوع. جیسا جیسا موقع ہوتا تھا اللہ اس کو نازل فرماتے رہتے تھے. اور یہ سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی 23 سال کی مکمل زندگی میں جاری. تو 23 سال میں قرآن نازل ہوا. تو ایک نزول ایک دم ہوا، ایک نزول دنیا میں جو آپ کے قلب اطہر پر ہوا وہ 23 سال کی طویل مدت کے اندر ہوا. بہرحال نزول جو شروع ہوا وہاں سے وہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہوا اور لیلۃ القدر میں ہوا، اور دنیا میں بھی جو ہے آپ کے اوپر نازل ہوتا رہا. اس طریقے پر 23 سال کے طویل عرصے میں نازل فرمایا گیا. تو بھائیو یہ قرآن کریم کا نزول رمضان مبارک کے اندر ہوا. اس اعتبار سے بھی رمضان کے اندر تلاوت کی کثرت ہو رہی ہے. میں نے روزوں کے بارے میں بتایا، نمازوں کے بارے میں بتایا، تراویح کے بارے میں بتایا اور جو ہے تلاوت کے بارے میں بتایا. ایک اور بات یہ ہے رمضان دعا کا مہینہ ہے. خوب دعائیں مانگنا، گڑ گڑا کر، رو رو کر، جس قدر ہو سکتا ہے اللہ سے اپنی ہر حاجت مانگو. دنیا بھی مانگو، دین بھی مانگو. بہت سارے لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں. نہیں، دنیا بھی مانگ سکتے ہیں لیکن دین کو نہ بھولو. ایمان مانگو، ایمان پر استقامت مانگو، نمازوں کی کیفیت مانگو، اللہ سے تعلق مانگو، اللہ کی محبت مانگو، اللہ کا عرفان مانگو، اللہ تعالیٰ سے تعلق مانگو، آخرت مانگو، جنت مانگو، دوزخ سے پناہ مانگو. مسلمان یہ سب کچھ مانگا کرتا ہے. دنیا بھی مانگے وہ، لیکن دنیا سے زیادہ اسے یہ آخرت اور دینی چیزوں کو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. قرآن میں جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اللہ نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا. کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اللہ سے یوں مانگتے ہیں اے اللہ جو دینا ہے دنیا میں دے دے، جو دینا ہے دنیا میں دے دے، مال دے دے، کھانے کو دے دے، عیش و عشرت دے دے، عہدے دے دے، منصب دے دے، ڈگریاں دے دے، صرف دنیا مانگتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ایسے لوگوں کا آخرت پہ کوئی حصہ نہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، آخرت میں بھی بھلائی عطا کر. یہ مومنانہ شان ہوتی. ابن عباس کہتے ہیں پہلے لوگ یہ کافر لوگ ہیں، یہ دوسرے لوگ یہ مومن لوگ ہیں. مومن لوگ دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں اور اللہ سے یوں بھی کہتے ہیں وقنا عذاب النار. اے اللہ دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچا لیجیے. یہ مومن ہوتا ہے جو دین اور دنیا دونوں مانگتا ہے.
اور بعض مومن بندے تو ایسے بھی ہیں جو اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں آخرت دے دیجیے، دین عطا کر دیجیے، وہ دنیا مانگتے ہی نہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم دین مانگ لیں گے تو دنیا خود بخود آ جائے گی۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ نے جلال آباد میں جہاں میری تعلیم ہوئی، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں، وہاں پر ایک مبلغ تھے مدرسے کے، ان کا نام تھا حضرت مولانا حفظ الکبیر صاحب۔ ان کی ایک بات مجھ کو یاد آ گئی، وہ کہا کرتے تھے اگر تم اللہ سے دنیا مانگو گے تو صرف دنیا ملے گی، اور اگر تم اللہ سے دین مانگو گے تو دین بھی ملے گا اور دنیا بھی ملے گی۔ وہ ایک مثال دے کر سمجھاتے، کہتے اگر کوئی آدمی اپنے بیٹے سے کہتا ہے یا کوئی استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے گلاس لے کے آؤ، وہ لانے والا صرف گلاس لائے گا، اس میں چائے نہیں لائے گا، دودھ نہیں لائے گا، پانی بھی نہیں لائے گا، گلاس مانگا تو گلاس لا کے دے دے گا۔ لیکن اگر استاد نے کہا یا ابا نے کہا بیٹا پانی لاؤ، گلاس خود بخود آئے گا، پانی مانگا گلاس خود بخود آیا، چائے لاؤ کٹورا خود بخود آئے گا، بریانی لاؤ پلیٹ خود بخود آئے گی۔ اس لیے کہ الگ سے اسے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ فرماتے تھے کہ اسی طریقے پر دنیا مانگو، دنیا تو پلیٹ ہے، دنیا تو ایک جو ہے وسیلہ ہے۔ اگر دنیا مانگو صرف دنیا ملے گا، جیسے گلاس مانگو صرف گلاس ملتا ہے، لیکن اگر دین مانگو اللہ دین کو دنیا کے اندر رکھ کر تم کو دے دے گا، دنیا کے پلیٹ میں رکھ کر دے دے گا۔ تو بعض بزرگ تو وہ ہیں جو دنیا ہی نہیں مانگتے، اللہ سے آخرت مانگتے ہیں۔ آج دنیا والوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں تو حضرت ہمیں دعا کر دیجئے۔ کیا دعا کریں بھائی؟ بچے کے لیے دعا کر دیجئے، وہ پڑھ رہا ہے اس کے لیے دعا کر دیجئے، پاس ہو جائے دعا کر دیجئے، دکان کے لیے دعا کر دیجئے، مکان کے لیے دعا کر دیجئے، صحت کے لیے دعا کر دیجئے۔ کوئی بندہ اولیاء اللہ کی خدمت میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں بزرگان دین، ان کی خدمت میں جا کر کوئی کہے حضرت آپ یہ دعا کر دیجئے اللہ مجھے عرفان عطا فرما، اللہ مجھے اپنی محبت کی چاشنی عطا فرما، اللہ میرے دل کے اندر جو ہے نیکی کا جذبہ عطا فرما دے، تقویٰ مجھ کو عطا فرما دے۔ ایسا کہنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ میرے شیخ و مرشد اور استاد حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک دفعہ میں دوپہری کے وقت بیٹھا ہوا تھا، وہ وقت حضرت کے خطوط لکھنے کا ہوتا تھا، مجلس نہیں ہوتی تھی، ویسے ہی میں جا کے بیٹھ گیا۔ ایک آدمی حضرت کی خدمت میں اندر آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت تعویذ دے دیجیے۔ حضرت نے فرمایا وہاں بھائی جان رہتے ہیں، حضرت کے بیٹے تھے ان کو بھائی جان کہا جاتا تھا، فرمایا وہاں بھائی جان ہیں ان سے جا کر لے لو، میں تعویذ نہیں دیا تھا۔ وہ آدمی باہر جا کر پھر 2 منٹ کے بعد اندر آیا اور پھر کہنے لگا کہ حضرت آپ ہی دے دیجیے۔ حضرت نے پھر بھی کہا کہ بھائی وہاں سے لے لو، میری عادت نہیں ہے تعویذ دینا۔ وہ آدمی پھر باہر گیا، پھر تیسری دفعہ بھی اندر آیا، حضرت نے وہی جواب پھر اس کو دیا اور مجھے دیکھ کر مسکرایا اور فرمایا بھائی ہم تو سنار تھے، لوگوں نے ہم کو لوہار سمجھ لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ ایسا ہے کہ اس جملے کی تفسیر میں کتابیں لکھی جا سکتی ہے۔ میں نے واقعہ ایک دفعہ حضرت مولانا شاہ ابرام الحق صاحب نور اللہ مقدہ کی موجودگی میں بمبئی میں سنایا تو حضرت بہت متاثر ہوئے اور حضرت کی زبان پر یہ الفاظ آ رہے تھے، ارے مولانا نے کیا عجیب بات فرمائی، مولانا نے کیا عجیب بات فرمائی۔ بھائی بزرگان دین کی مثال سنا کے جیسی ہے، ان سے وہ حاصل کرو جو ان سے حاصل کرنا چاہیے۔ وہاں جا کر بھی دنیا ہی مانگتے ہو، وہاں جا کر بھی دکان ہی کی بات کرتے ہو، وہاں جا کر شادیوں ہی کے مسئلے حل کراتے ہو، وہاں جا کر اپنے کاروبار ہی کی باتیں کرتے ہو، وہاں جا کر کبھی یہ بھی کہا کرو دنیا کی کہو، میں یہ بھی کہتا کہ نہ کہو، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تو کہا کرو حضرت دعا کیجئے تقویٰ آ جائے، حضرت دعا کیجئے مجھے اللہ کی معرفت مل جائے، حضرت دعا کیجئے کہ ہمارے اندر خدا کی محبت آ جائے، حضرت دعا فرما دیجئے کہ ہماری آخرت بن جائے۔ یہ بھی بزرگوں سے دعا کرانی چاہیے اور کرانا ہی نہیں اس کے ساتھ کرنا بھی چاہیے۔
چاہیے کہ کچھ لگے بزرگوں سے، اللہ کے ولیوں سے، نیک جو ہے ہمارے اکابرین سے اور ان کی خدمت سے چیزیں لینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یا بہت سارے لوگ تو دعا کر کر بیٹھے رہتے ہیں، دعا بھی کیجئے اور دوا بھی کیجئے، صرف دعا کرانے سے کام نہیں چلے گا، کرنا بھی پڑے گا۔ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس آتا جاتا تھا اور دعا کرایا کرتا تھا، حضرت دعا فرما دیجئے مجھے بچہ ہو جائے۔ وہ بزرگ دعا کر دیا کرتے تھے، اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، لڑکا عطا فرما دے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، کئی سال ہو گئے، وہ ہمیشہ آتا اور دعا کراتا، جب آتا دعا کراتا۔ کئی سال کے بعد ان بزرگ کے ذہن میں ایک سوال آیا، انہوں نے کہا بھائی شادی ہو کے کتنے سال ہوا؟ کہنے لگا حضرت ابھی ہوئی نہیں ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے۔ حضرت نے کہا پہلے شادی کر پھر دعا کرا۔ تو اس طرح ہمیں کچھ کرنا بھی چاہیے پھر دعا کرانا چاہیے۔ تو بھائی بزرگوں، دعا بھی بڑی اہم چیز ہے۔ رمضان مبارک بہت ہی اللہ کی عبادت کا اور دعاؤں کا مہینہ ہے، دعا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ آخری بات یہ ہے، رمضان مبارک کا مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غریبوں کی امداد کا مہینہ ہے۔ زکوٰۃ بھی آپ نکالا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی نکالا کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا جہاں ایک رخ یہ ہے، آپ بہت بڑے عابد تھے، بہت بڑے زاہد تھے، وہیں پر اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک رخ یہ ہے، آپ ہمدردی کرنے والے تھے، غمخواری کرنے والے تھے، یتیموں کی خبر گیری کرنے والے تھے، بیواؤں اور مختلف ایسے لوگوں کی جو ہے خدمت کرنے والے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے نزول کے بعد جب آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی، اللہ کے نبی کچھ پریشان ہو کر خانہ حنا سے تشریف لائے تھے۔ پہلی دفعہ اللہ کے فرشتے کا سامنا ہوا تھا، پہلی دفعہ اللہ کی وحی آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوئی تھی۔ آپ جو ہے اس کی وجہ سے بڑے متاثر ہو گئے تھے اور آ کر اللہ کے نبی کہہ رہے تھے زملونی اتنی خشیت علی نفسی، میرے اوپر مجھے تو اپنی جان کا خوف معلوم ہو رہا ہے، میرے اوپر کمبل اڑا دو، میرے اوپر کمبل ڈال دو۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات و صفات کا حوالہ دے کر آپ کو تسلی دی۔ اس میں انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتقری الضعیف۔ 5 باتیں انہوں نے کہی، بعد میں 6 باتوں کا بھی ذکر ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز اللہ آپ کو سائے ہونے نہیں دے گا، اس لیے نہیں دے گا کہ آپ کی ذات تو وہ ہے جو صلہ رحمی کرنے والی، رشتہ داروں کو جوڑنے والی، رشتہ داروں کی خدمت کرنے والی، تمام رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھنے والی۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکلب، اور جو ہینڈی کیپ لوگ ہیں، اندھے ہیں، ٹانگ ٹوٹی ہے اور کبڑے ہیں یا اور کسی طرح کے لوگ ہیں، کام دھام نہیں کر سکتے ہیں، ان سب کی آپ خدمت کیا کرتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور فقیروں کے لیے آپ کمائی کرتے، اپنے لیے آپ کمائی نہیں کرتے، آپ کماتے ہیں، اس لیے کماتے ہیں غریبوں کی مدد کروں گا، فقیروں کی مدد کروں گا، یہ آپ کا وتیرہ اور طریقہ ہے۔ وتقری الضعیف، مہمانداری کیا کرتے ہیں، یہ آپ کی صفت ہے۔ اور فرمایا وتعین علی نوائب الحق، جب حادثات پیش آ جاتے ہیں تو حادثات کے اندر لوگوں کی امداد کرتے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ کے نبی کی ایک خاص صفات تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس زندگی کے یہ حالات بیان کیے گئے ہیں جبکہ آپ کو اب تک وحی نہیں دی گئی تھی، آپ پر نبوت ابھی آئی نہیں تھی، اس وقت کے یہ حالات ہیں، اور باقی حالات تو سبھی جانتے ہیں۔ تو بھائیوں، ایک کام ہے ہمدردی، غمخواری، لوگوں کی امداد، نصرت، پیسہ نکالو، دیگر اعتبار سے خدمت کرو، یہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اللہ کا قرب ملے گا، اور گناہوں سے بچو، آپ پاک و صاف ہو کر اللہ آپ کو قریب بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی رمضان مبارک کی دولتوں سے مالا مال فرمائے، اس کی برکات سے مالا مال فرمائے، انوار و برکات سے مالا مال فرمائے، اور رمضان
لحظات کو صحیح طریقے پر گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب